بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا احسان اور کرم کیا. اللہ نے آج ہمیں عید الاضحیٰ کی خوشی سے نوازا، اور اللہ کا ایک حکم اور اللہ کا ایک فرض اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے، دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا موقع عنایت فرمایا. کتابوں میں لکھا ہے کہ زندگی کا جب اختتام ہو جاتا ہے، یعنی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہر انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کاش ایک گھڑی مل جائے، ایک سبحان اللہ پڑھنے کا موقع مل جائے، ایک تسبیح پڑھ لوں، ایسی کوئی عبادت کر لوں جس سے اللہ راضی ہو جائے. یہ تمنا دل میں جاگتی ہے. اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اللہ کی رضامندی کے مطابق گزاریں. خصوصاً یہ جو قربانی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے ہی فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کو عنایت کی ہے، اس قربانی میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اتنے معظم اور مکرم نبی جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اللہ کے بہترین دوست، اور جب قربانی کا موقع آیا، جیسے ہم یہ لفظ بولتے ہیں قربانی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کی قربانی، ذبح کرنا، جانور کو کاٹنا، صرف یہی ذہن میں آتا ہے. اور جب عام بول چال میں اردو زبان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بڑی قربانیوں کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بڑی قربانیوں کے بعد اس لیول کو پہنچے ہیں، اس مرتبے کو پہنچے ہیں، اس عہدے کو پہنچے ہیں. اور دنیا کا ایک اصول ہے، مجاہدہ نہیں تو پھر آگے کوئی ترقی نہیں. یعنی آدمی کچھ کرنا ہی نہ چاہے اور سوچے کہ میں بڑے سے بڑے لیول اور عہدے پر پہنچ جاؤں، یہ ناممکن ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور سب سے بڑا مجاہدہ اپنے آپ کا ہے، اپنے نفس کا ہے. یہ سب سے بڑا مجاہدہ یعنی اپنے آپ سے لڑنا. اور یہ بہت بڑی قربانی ہے. اس سبق میں جو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ادا کرتے ہیں، اس میں صرف ایک ہی سنت نہیں کہ جانور کو ذبح کرنا، یہ سنت صرف اتنی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کئی سالوں کی عمر کے بعد اپنا بیٹا ایک ہی پیدا ہوا،
اس کے بعد تو اولاد ہوئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہے اسماعیل علیہ السلام، یہ جب کئی عمر کے بعد ہوئی ہے تو اسماعیل علیہ السلام جو اپنا چہیتا بیٹا ہے کئی سالوں کے بعد ذبح کرنا، یہ اللہ جو چاہ رہے ہیں اس موقع پر، اللہ نے تو اپنا کمال کر کے دکھایا، دمبا بھیج دیا تھا اور ذبح ہو گیا، لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ میں نے اپنے بندے اور اپنے محبوب اور اپنے خلیل کو کئی سالوں کے بعد جو ہے یہ بیٹا عنایت کیا ہے، کیا اس کا دل بیٹے میں لگا ہے یا پھر مجھ میں ہی لگا ہوا ہے؟ اس سے پہلے بہت سارے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہیں قربانی اور امتحانات کے واقعات سے گزر گئے، نمرود کے آگ میں ڈالا گیا اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات، لیکن جو ہے ابراہیم علیہ السلام ٹس سے مس نہیں ہوئے ہر قربانی میں، کیونکہ آدمی جہاں محبت کرتا ہے وہاں وقت نہیں دیکھتا، جہاں محبت ہوتی ہے نا، اس لیے آپ دیکھیں گھنٹوں ایک آدمی بات کر رہا ہے، عاشق کو پتہ ہی نہیں ہے، بات کرتے جا رہا ہے اور بس وہ کھودتے جا رہا ہے، کہیں کہیں انگلی کرتے جا رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے جہاں عشق کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے عشق میں جو ہے ڈوبے ہوئے تھے، ان کو یہ نہیں ہے کہ جو ہے بیٹا ذبح ہونے والا، کوئی فکر نہیں، سب معاملے جو ہیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیے اور اپنے آپ کو جو ہے کامیاب کر کے دکھائے، لیکن یہاں بیٹے کے معاملہ تھا، اور اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ ایک والدین کے لیے اور ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے پر آنچ آنا برداشت نہیں ہے۔ کون باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور ماں وہاں سے آواز لگاتی ہے، باپ بھی جو ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو یہ تکلیف ہو رہی۔ تو بچوں کی جو ہے تکلیف والدین کو ایک ایسا احساس ہے جو تکلیف دہ ہے، اللہ نے اسی پر جو ہے یہ قربانی کا واقعہ رکھ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کر کے دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر صرف جانور نہیں ذبح کیا، اپنے جذبات پیدری یعنی باپ کی محبت جو بیٹے کے لیے ہوتی ہیں یہ بھی قربان کر کے بتائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کی ہر چیز ایک طرف، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، مال و جان، سب چیزوں کی محبت ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ سب سے آگے ہونا چاہیے، اور یہ کامل ایمان والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا۔ تو اس قربانی کے موقع پر یہی پیغام بار بار ہمیں دیا جاتا ہے کہ جیسے جانور ذبح ہو رہا ہے، اسی طرح اپنی من چاہی زندگی کو قربان کر کے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کی نہیں سنی بلکہ اللہ کے حکم کی اور اللہ کی رضامندی سنی، تو جو ہے اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اور ایسا نہیں کہ یہ ابراہیم کے ساتھ سکہ لگ گیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کامیابی کا سکہ لگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کی بات کو نہیں سنے گا، اللہ کے حکم کو سنے گا، اللہ کی رضامندی کو سنے گا، آج بھی اللہ ویسا ہی سکہ لگا کر دے گے، اور اللہ نے قرآن میں لگا کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات جو ہے، اور اتنا ہی نہیں، قد کان فوزا عظیما، یہاں جو یہ قد ہے، مفتی محمود صاحب باردولی فرماتے ہیں یہ قد کا جو صیغہ ہے یہ بات کو ایسے مضبوط کرتا ہے جیسے سکہ لگ جاتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ جہاں پر سکے لگے ہوئے ہو، سگنیچر ہوئی ہو، وہ پراپرٹی کس کی ہوتی ہے؟ ہماری ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا تو صحیح سگنیچر ہے، اس میں تو ہماری صحیح ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضامندی کے مطابق گزارنے کے لیے کامیابی چاہتے ہیں، تو دیکھو دنیا سے دین کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم چاہیں کہ دنیا رہتے ہوئے ہمارے ساتھ دین آ جائے، نہیں، اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں، آپ پورا قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ نے جتنے بھی وعدے فرمائے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ہم سوچتے پہلے دنیا، اللہ کہتے نہیں، اگر یہی بات ہوتی تو اللہ جب پیدا ہو رہے اس وقت کان میں پہلے دنیا بلواتے، اللہ دین نہیں بلواتے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ ہاں لیکن یہ بات ہے کہ دنیا کو دین بنانا ہے تو ہماری نیت صحیح ہو جائے، مال کمانا دین بن
بن جائے گا, ہماری ہر عمل جو ہے دین بن جائے گا. انما الاعمال بالنیات. لیکن ایک ہی چیز کہ اگر فرائض چھوٹ جائے, اللہ کے حقوق چھوٹ جائے, بندوں کے حقوق چھوٹ جائے, پھر ہم سوچیں کہ ہم نوافل نیچے کی چیز کریں, نہیں ہو سکتا. ایک آدمی جیسا ابھی مثال دے رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ حصے والی بک ابھی بھی ہیں, تو کوئی حصہ لکھوانا چاہے تو وہ بھی لکھوا سکتا ہے. لیکن ایک بات کہ ایک آدمی جو ہے جیسے میں ہوں, مجھ پر قربانی واجب ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں نہیں آ وقت میں نہیں کروں, مارا پویرانو نام لکھائی دے, یا میرے بیٹے کے لیے جو ہے جانور ذبح کر لوں. تو بیٹے پر تو ہے نہیں, بیٹے پر اگر وہ صاحب نصاب نہیں, یعنی اس کی کھاتے میں یا اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں کہ وہ مالدار ہے, اگر نہیں ہے تو اس پر نہیں آئے گی قربانی, پہلے مجھ پر آئے گی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ کئی مرتبہ جیسے ابھی قربانی کے موقع سے مجھ پر فون آئے, مول صاحب آ وقت میں نہ تھی کروانا, مارا گھر میں میری اہلیہ میرے بیٹی ان کو کر دینا ہے. میں نے پہلے پوچھا کہ آپ پر ہیں قربانی؟ ہاں ہے. میں پہلے نبی کا نام لکھوانا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد میرے بیٹے کا. میں نے کہا کچھ بھی کرو, لیکن اتنا ضرور کرنا کہ جو جس پر واجب ہے اس کا لکھانا پہلے ضروری ہے, یا جانور خریدو یا لکھواؤ, اس کے بعد آپ جتنے بھی سنت نوافل کے جتنے بھی آپ لکھوانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کریں. میں یہی چیز کہتا ہوں کہ پہلے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے, اس کے بعد نیچے کے درجے ہیں. چھوٹی چیزوں میں پڑھ کر اصول کو چھوڑ دیتے ہیں, حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے کہ ہم جو ہیں اپنی زندگی میں یہ سمجھیں کہ فرائض پہلے پورے ہو, اللہ کے حقوق پہلے پورے ہو. اللہ کے حقوق میں کیا ہے؟ جیسے اللہ نے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. تو یہ جو ہے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ تو اللہ کے حقوق, اس کے علاوہ بھی حقوق ہیں. اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ, جیسے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایک آدمی پانچ ٹائم کا نمازی آدمی, ٹھیک ہے بہت اعلیٰ, لیکن صرف یہ حقوق اللہ ہیں, اس کے علاوہ حقوق العباد یعنی میرا اور مؤذن صاحب کا معاملہ ہے, تو اس میں نے ان کو گھاٹا کیا, ان پر ظلم کیا. تو یہ حقوق العباد ہے. تم کتنے بھی بڑے امام ہو, کتنے بھی سچے پکے نمازی ہو, قرآن پڑھنے والے, تہجد, بڑے سے بڑے بزرگ, لیکن یہ ہیں بندوں کے حقوق. بیوی کے ساتھ اچھے نہیں اور بیٹے کے ساتھ اچھے نہیں, والدین کے ساتھ گالی گلوچ, یہ کہاں گیا؟ پڑوسی کا معاملہ, رشتہ داروں کا معاملہ, یہاں پر چوکڑی لگ جاتی ہے. تو آپ کتنے بھی بڑے بزرگ, اللہ کی قسم ممبر سے کہتا ہوں, اللہ بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا. حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے جیسے جانور ہے نا, ابھی جانور پر ظلم کیا ہوگا, اللہ اس کو سینگ دے گے اور کہیں گے کہ تجھ پر جتنا ظلم ہوا تھا جانور آپس میں اس کا بدلہ لیں گے, پھر اللہ ختم کر دے گا اس کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ جو ہے کسی کو خالی ہاتھ نہیں رکھیں گے, سب کا بدلہ ملے گا. تو اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے حقوق اللہ کی رعایت کے ساتھ حقوق العباد پر خاص توجہ دیں. ہر ایک کے حقوق کو سمجھ کر ادا کرنے کی فکر کریں, انشاءاللہ زندگی خوشگوار بن جائے گی. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو ہے آپ میرے ساتھ پہلے نیت کر لے اور نماز کی ترتیب دیکھ لے. پہلے آپ نیت کر لے میرے ساتھ, کیونکہ بہت سے لوگوں کو نیت میں ٹینشن ہوتا ہے کہ کیا نیت کریں گے. تو آپ پہلے نیت کریں کہ میں عید الاضحیٰ کی, میں جو بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, بس یہی کہہ لے کہ امام صاحب نے جو کہا وہ میں نے, وہی میری نیت ہے. 2 رکعت عید الاضحیٰ کی واجب نماز پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے, میرا منہ قبلے کی طرف, اللہ اکبر. ٹھیک ہے, آپ کی نیت ہو گئی. جو امام صاحب نے کہا وہی میں نے کہہ دیا. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا نام کہ ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے آئے ہیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. نیت ہو گئی. اب آپ کو کچھ بھی نہ بولے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں, فتویٰ میرے سر پر لگا دینا. اب آگے چلے, نماز جو پڑھتے ہیں اس کے اندر پہلے آپ نیت کر لی, اس کے بعد اللہ اکبر, ٹھیک ہے, ہاتھ باندھ لیں گے, پھر امام صاحب ثنا پڑھ لیں گے, اس کے بعد اللہ اکبر. پہلے میں نے ہاتھ اٹھا کر باندھ دیا تھا, پھر ثنا پڑھ لیں گے, اس کے بعد اللہ اکبر, ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا, اللہ اکبر, دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا, اللہ اکبر, تیسری
مرتبہ میں ہاتھ باندھ لینا ہے. سمجھ میں ہے؟ دوسری جب رکعت ہوگی اس کے اندر جو ہے پہلے قرات ہو جائے گی الحمد، اس کے بعد رکوع سے پہلے ہم جب قرات ختم ہوگی اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر دوسری مرتبہ میں ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ میں پھر سے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر کے اندر رکوع میں چلے جائیں گے. نہ سمجھ میں آئے تو آگے پیچھے ذرا دیکھتے رہیں اور ساتھ ساتھ میں کنٹینیو کرتے رہیں. چلو کھڑے.